ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم محو سفر ہیں مادر علمی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی طرف، کیونکہ جب بھی ملتان کی طرف عازم سفر ہوں اور اپنی درس گاہ کی طرف نہ جائیں، مادر علمی کی طرف نہ جائیں، تو ہمارا آنا فضول ہے۔ کرونا وبا کے باعث تعلیمی اداروں سے اور کتب بینی اور کتب کے مراکز کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ناپائیدار ہو گیا۔ اس کو از سر نو جوڑنے کے لیے یونیورسٹی کا رخ کیا، یہ بات جاننے کے لیے کہ کرونا وبا کے بعد یونیورسٹیوں کی حالت زار کیا ہے۔ تو جہاں پر بھی نگاہ دوڑائیں، چاروں طرف سناٹا اور بھو کا عالم ہے۔ یہ بات اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ نسل نو اب بیزار ہو چکی ہے ان فرسودہ علوم سے۔ اب وہ چاہتی ہے کہ ہمارے ان مشکلات اور مسائل کا سائنسی بنیادوں پر تجزیہ کر کے ان کا حل نکالا جائے۔ ہماری جامعات، چاہے وہ پنجاب کی ہوں یا پاکستان کے کسی بڑی شہر کی، تو وہ علمی مراکز کم اور سیاسی اکھاڑا زیادہ بن چکی ہیں، جہاں پر اسٹوڈنٹ یونین اور گروہ بندیاں اور اساتذہ کے یونین، پروفیسر یونین، یونیورسٹی امپلائیز یونین، ان کے مابین رسا کشی کا ایک جو ہے سلسلہ طول پکڑ چکا ہے، جس کا سراسر نقصان جو ہے 100% طلباء کو ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم ہاسٹل کی طرف نکلے اور پھر جامعہ مسجد کا رخ کیا، کہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر پڑھ رہے تھے تو ہمارے دوست بھی رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک پڑھتے تھے، دن کو بھی پڑھتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہ موسم نارمل ہے اور ہم جامعہ زکریا کی مرکزی مسجد کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے جو ہے علم کے پیاسے، اپنی تشنہ لب جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ امتحانات بالکل سر پہ ہیں، مڈ سے فائنل ہوتے ہیں تو فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو فائنل آ جاتا ہے، اس کے بعد پریزنٹیشن ہے اور سارا کچھ یہ سلسلہ دراز رہتا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم پہنچے تو دیکھا کہ گراؤنڈ تو کسی حد تک آباد ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہے کوئی گیمز وغیرہ کر رہے ہیں، کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ زیادہ قریب ہم نہیں ہوئے، کیونکہ ہم یونیورسٹی سے فری ہو چکے ہیں، یوں سمجھے کہ ہم ایک آؤٹ سائڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان سے انٹریکشن نہیں کیا۔ بس سب سے پہلے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے گھر کا رخ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت، جو اپنی ایک جستجو لیے، ایک آس لیے پڑھنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ جان کر آپ کو حیرت کا ایک جھٹکا لگے گا کہ اتنی بڑی مرکزی مسجد کہ جس میں جو ہے 5000 بندہ نماز پڑھ سکتا ہے بیک وقت، اور یہاں پر جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے رات کو دن کو یہ مسجد 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ تو دیکھ لیں حالت، کتنے لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ تو بڑا ایک عجیب منظر پیش کرنے لگا، دل دکھی ہوا کہ لوگوں کا اب تعلیم سے بھی وہ یقین اٹھتا جا رہا ہے، کیونکہ کمرشلزم کو بہت زیادہ فروغ مل رہا ہے، پیسے کو بہت زیادہ فروغ مل رہا ہے، مسجد بھی نوحہ کنا ہے، نمازی نہیں، یہاں پر پڑھنے والے نہیں، دینی دنیاوی عصری تعلیم یہاں کا جو ہے بس یہ ایک جو ہے جمعے کے دن شاید یہاں پر کوئی نہ کوئی رش ہو تو ہو، لیکن یہاں پر بھی کوئی نہیں نظر آ رہا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کرونا وبا کے بعد جو ملک کو بے دردی سے ہمارے سیاسیوں نے لوٹا اور پھر اس کا سارا بوجھ غریب عوام پہ ڈال دیا، اور اب وہ غریب عوام جو ہے کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو ملک کے بڑی بڑی جامعات، اور جن کی فیسیں جو ہیں وہ ہزاروں میں بڑھ چکی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں میں بڑھ چکی ہیں، تو اب وہ کس طرح جو ہے یونیورسٹیوں میں بھیج سکتے ہیں۔ اب یہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں، گراؤنڈ دیکھیں، کھیل کے میدان دیکھیں، دیگر یونیورسٹی کے اندر جو کچھ بن چکا ہے وہ دیکھیں کہ حکومت نے کتنا خرچ کیا اور یہاں پر کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ کر دل ہی دکھ ہوا
کہ ایک درس گاہ جہاں پر رونق ہوتی تھی اتوار کے دن، ہفتے کے دن، مطلب یوں لگتا تھا کہ جیسے جو ہے نا جی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اب پٹرول کی حالت دیکھ لیں، آنے جانے کے اخراجات دیکھ لیں، کھانے پینے کے اخراجات دیکھ لیں، کتابوں کے ایکسپنسز دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، تو یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے کہ بندہ جو ہے خود روٹی کے لیے مطلب گزر بسر کرے، اپنے روزی روٹی کی وہ کرے، بچوں کا پیٹ پالے یا ان کو معیاری تعلیم دے. تو یہاں پر جو ہے طبقاتی نظام اور طبقاتی نظام تعلیم جب تک رائج ہے تو ہمارے لیے جو ہے پریشانیاں، نقصان اور اذیتیں اور یہ سسکیاں اور آہیں رہیں گی. تو اسی لیے ایک ملک کے اندر جو ہے ایک امیر کے لیے تعلیم جو ہے وہ الگ دی جاتی ہے آکسفورڈ سلیبس، اور غریب کے لیے جو ہے وہی. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں، ہم نے مسجد سے نکل کر کے سامنے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، اس کی طرف میڈیا اسٹڈیز لکھا ہوا ہے، اور پھر جو ہے اس سے آگے ہم نے دیکھا انگلش ڈپارٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے بالکل. یہ سامنے اسلامکس ڈپارٹمنٹ ہے، اسلامک اسٹڈیز، اور آگے سرائکی ڈپارٹمنٹ، اس کی بھی گنبد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس طرح بنا ہوا. اس طرف دیکھیں تو انگلش ڈپارٹمنٹ کی جو ہے عمارت دکھائی دے رہی ہے، اور یہ اتنا کروڑوں روپیہ جو ہے خرچ کیا حکومت نے، لیکن یہاں پر وہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک رونق ہوا کرتی تھی. 20,000 30,000 مطلب ہے کہ لوگ آتے پڑھتے، آج یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ سارے کا سارا نقصان جو ہے نسل نو کا، اس کے براہ راست سیاسی ہمارے حکمران جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو اسی لیے ان کو چاہیے وہ لوگ جو ڈیزرونگ ہیں، جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو مسائل کی دلدل میں ہیں، کم سے کم ان کے اوپر رحم کرے اور ان کے لیے تعلیم کے راستے آسان کرے، اور ان کی فیسیں جو ہے ان کے اندر کمی لائی جائے، تاکہ وہ لوگ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں، اور ایک اچھے انسان، ایک اچھے شریف شہری بن کر سامنے آ سکیں. یہ ہاسٹل کا منظر ہے جی، گرلز ہاسٹل. تو یہاں پر دیکھ لیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ کوئی جون جولائی کا مہینہ نہیں ہے، یہ فروری ہے، لیٹسٹ ویڈیو ہے. تو یہاں پر جب ہم آئے تو بالکل بھی خاموشی، سناٹا. تو یہ ٹائم دیکھ لیں آپ، ٹائم دیکھ لیں، پڑھائی کا ٹائم ہے، مارننگ میں بھی کلاسز ہوتی ہیں، ایوننگ میں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر سڑک تک ہم گئے کہ شاید کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے یہ کرفیو کا سماں جو ہے حکومت نے لگایا ہے، تعلیم کو جو ہے یہاں پر بین کر دیا گیا غریب کے لیے. اب غریب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا گیا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے گا، یا تو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا، یا ریاستی اداروں کے خلاف کھڑا ہوگا، یا پھر وہ نوجوان جو ہے کسی کا اعلی کار بن کر قوم، ملک، دشمن عناصر کے ہاتھ سے آ کر کے وہ ہماری سالمیت کے لیے خطرہ بنے گا. تو خدارا ان نو نہالوں کے لیے، ان مستقبل کے جو ہے ایک پاکستان کے ایک روشن مستقبل کے لیے، جنوبی پنجاب کی یونیورسٹیاں جو جہاں جتنی بھی ہیں ان کے لیے جو ہے غریب لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند نہ کیے جائیں. خدارا کوئی ایسے اسکالرشپ دیے جائیں کہ وہ پڑھ سکیں. یہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ خدا گواہ ہے کہ یہ لوگ یہاں سے پڑھنے والے، یونیورسٹی میں ملتان سائڈ پہ پڑھنے والے لوگ ویٹر، بطور ویٹر اور اسی طرح جو ہے وہ ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، اور پھر جا کر اپنا تعلیم کا خرچ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. تو بتایا جائے کہ کیا لرننگ ود ارننگ از ایزی ٹاسک؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ جب ایک بندے کا مینٹلی طور پر وہ فریش نہیں ہوگا، وہ کس طرح جو ہے اپنی ایک معیاری تعلیم حاصل کر کے ملک اور قوم کا ایک اچھا شہری بنے گا؟ تو اسی لیے یہاں پر جینا جو ہے ایک سزا ہے، جنوبی پنجاب میں خاص طور پر. نہ وسائل ہیں یہاں پر، نہ کچھ ہے. دیکھا جائے کتنے فلائی اوور گورنمنٹ نے دیے ہیں، اور لاہور کو کتنے دیے ہیں. ہر چوک میں، ہر جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ پیسہ بہایا ہے، لیکن نہیں بہایا. دکھ کی بات یہ ہے، چلو وہ تو ہم کہتے تھے نا کہ قیدی تخت لاہور کے، اور ہم جو ہے شریفوں کے قیدی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں آ گئے. جب ہمارے علاقے کا وزیر اعظم، ہمارے علاقے کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، ہمارے علاقے کا وزیر خارجہ
اور باوجود ان تمام تر چانسز کے پھر بھی ہماری قسمت نہ بدلی، پھر بھی ہمارا الگ صوبہ نہ بدلا، پھر بھی ہمارا الگ جو ہے ایک شناخت نہ ہوئی، تو کیا فائدہ ہمیں دوسروں کو دشنام ترازی اور دوسروں کے اوپر جو ہے الزام تراشی کرنے کا؟ تو اسی لیے ہم خود مخلص نہیں ہیں اپنی قوم کے ساتھ، ہم نے اپنی جیبیں بھری ہیں، ہم نے اپنا سوچا ہے، نہیں سوچا تو اپنی قوم کا نہیں سوچا۔ اسی لیے کسی طور پر یہ کہنا کہ جناب ہم جو ہے نا جی لاہور والوں نے ہمیں جو لوٹا ہے، ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے سب سے پہلے، ہمارے اپنے سوداگر تھے، ہمارے سودا کرنے والے ہمارے اپنے تھے سیاسی رہنما، تو جو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، اسی لیے نہ وہ صوبہ بنا سکے، نہ کوئی ڈویژن بنا سکے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اگر یہاں تک جو ہے میٹرو آئی ہے تو یہاں پر بھی ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ اگر نادرن بائی پاس سے یہاں بوسن روڈ یونیورسٹی چوک تک آنے کے لیے 300 روپیہ کرایہ لیا جاتا تھا، لیکن آج یہ لوگ 30 روپے نہیں 20 روپے میں آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ چانس آیا 2018 سے 20 تک جو ہے نا جی، یہ 22 تک جو حکومت چلی ہے، اگر اس دور میں ترقی نہیں ہوئی تو پھر کبھی بھی نہیں۔ 75 سالوں میں اتنا بڑا چانس کہ جس کا وزیر اعظم اسی حلقے کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا جی عثمان بزدار دیکھ لیں توسن شریف کا ہے، اور وزیر خارجہ دیکھ لیں اسی ملتان کا کیا کیا ہے، اسی علاقے کا سرائکی علاقے کا وزیر اعظم عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور پھر یہاں پر نوحہ کنا ہونا، رونا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں جو بھی یہ ویڈیو دیکھے اپنے کومنٹ میں بتائے کہ کیا خیال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔